ارشاد کیا اس وقت تک جو سچویشن ہے کیسے دیکھ رہے ہو؟ پچھلے 4 دن سے اسلام آباد جاگ رہا ہے اور محسن نقوی اور اعلی حضرت مولانا صاحب، بلکہ ایک ملاقات تو ایسی ہوئی کہ جمعہ پڑھ رہے تھے مولانا صاحب تو انہوں نے سلام پھیرا، اٹھے تو کسی نے ہاتھ پکڑا تو وہ محسن نقوی تھے اور مجھے اس وقت ہی پتہ لگ گیا تو ان کا ہاتھ پکڑا گیا تو پھر وہ ان کو حجرے میں لے گئے اور 1 گھنٹہ ملاقات کی. اور تم بھی کہیں آس پاس ہی تھے؟ بالکل بالکل بالکل. میں تو مولانا صاحب دیکھیں نا، مولانا صاحب کے بارے میں بی بی سی نے کہا تھا کہ یہ وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جو بیک وقت 5 بالیں اچھال سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں گرنے دیتے، زمینی حقائق سے جڑے ہوئے، بھاؤ تاؤ کے ماہر. اور ان کا جو سب سے بڑی بات ہے، ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتظار کرتے ہیں، جب لوہا گرم ہوتا ہے تو پھر تشریف لاتے ہیں. اور آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ 5 غالباً سینیٹر ہیں اور 6 کے 8 MNA ہیں اور ان کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں پا رہا. ایک عمران خان صاحب تھے 120-22 قومی اسمبلی میں، پنجاب حکومت، KP حکومت، آزاد کشمیر حکومت، GB حکومت. تو یہ سیاست جو کہ اب زیادہ کے نظر بن چکی، لیکن جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ہوتا ہے کہ اچھے وقت کا انتظار کرو، ذرا یہ ٹیسٹ میچ ہے، T10 T20 بھی کرو. جی وہی مولانا صاحب تو ماشاءاللہ دونوں جماعتوں کو کرپٹ کہتے تھے، دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین، اور ایک عورت کی حکمرانی قبول نہیں تھی، بے نظیر بھٹو قبول، اور عمران خان یہودی ایجنٹ. ارے بھائی سیاسی بیان تھا، وہ مجھے آ کے بتا دیتا کہ نہیں ہے. تو مولانا صاحب تو خیر کمال کے آدمی ہیں. اب صورتحال یہ ہے جی کہ ایک میرے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سارا میلہ سجا ہوا ہے اور اس کے اگر آپ اس کو مزید کریں تو منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور یہ بن جائیں. یہ آزاد عدلیہ پر ایک باقاعدہ منظم حملہ ہے، یہ عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہیں، یہ سارے مل کے، اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وقفے سے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اگر چیف جسٹس وزیر اعظم لگائے گا، اگر جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی مکس ہو جائیں گے، اگر ججز کی تقرری جو ہے وہ اس میں حکومت کا کردار ہوگا، اگر وہ کیا ججز کی کارکردگی یا میرٹ بھی حکومت دیکھے گی، اگر جوڈیشل کمیشن میں بھی حکومت بیٹھی ہوگی، تو پھر تو بھول ہی جائیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ 1 2 3 کوئی لوگ ہیں ایسے جن کی کوئی نمبر گیم میں، لیکن وہ بھی پورے ہو جائیں گے تو مجھے لگ رہا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ، اور واپس سپریم کورٹ لے جائے گا اور سپریم کورٹ پہ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اڑائے. اچھا ارشاد اب دو صرف پہلے اس میں بتا دو جو ابھی بات تم نے کی ہے. میں نے سنا ہے کہ ان کا قاضی فائز کا وہ انہوں نے جو میعاد بڑھانے کی بات کی ہے وہ نہیں اب اس میں ہے، یہ کنفرمڈ ہے؟ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ انفرادی طور پہ اگر کچھ کریں تو مجھے آج کہہ رہے ہیں اس مسودے میں نہیں ہے عمر بڑھانا. نہیں، یہ اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے. ابھی آخری لمحے میں کیا ڈالا جاتا ہے کیا نکالا جاتا ہے. ابھی آخری لمحے میں تو دیکھیں نا، وہ گلاب جامن میں جو کڑوی گولی جو ہے وہ گلاب جامن میں ڈالی گئی ہے. تو اب 2 باتیں، ایک تو بڑی خوشی ہوئی ہے جس ساری بھگدڑ میں، اس جاگ میں، جو آخری وکٹری نشان بناتے ہوئے بلاول نکلے تھے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. تو وہ اس وقت میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ آج ساروں نہیں پڑی ہوگی. تو ایک تو یہ کہ تقریب رونمائی ہو گئی آج میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کی، ٹھنڈی پہاڑیوں سے اترے اور ہم عوام میں. ہاں، تو ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ مشکوک مینڈیٹ، مشکوک ووٹنگ، مشکوک ترمیم، اور آج ہے یوم جمہوریت. تو آپ سب کو یوم جمہوریت مبارک ہو. اچھا، جمہوریت مبارک ہو. جسٹس شائق عثمانی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو یہ ابھی ارشاد بھٹی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کیا جا رہا ہے اس میں کچھ لوگوں کو باہر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو باہر رکھا جائے، اور چیف جسٹس جو کہ پہلے تو اٹ واز اے گیون تھنگ کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے. تو یہ معاملہ تو اب بڑا مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس صاحب. دیکھیے، اب ابھی معلوم نہیں کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہوگی بھی کہ نہیں پاس ہوگی، چونکہ ابھی تک آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اور ابھی میں نے دیکھا وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے PTI والے. تو اب وہ مل رہے ہیں، تو کچھ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. 10 بجے وہ کریں گے. ساری ایوری تھنگ ریوالو اراؤنڈ مولانا فضل الرحمان، وہ کس طرف جاتے ہیں.
اب ان کا پتہ نہیں کیا ہے. بصورت اگر فرض کیا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہ جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت میں جو چینجز کافی آ جائیں گے جوڈیشری میں, اور میرے خیال میں وہ بہتری کے بجائے برے ہوں گے, سوائے ایک کے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں. اس سے ہماری کافی بچت ہو جائے گی. پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے, ان کی جان چھوٹی روز کورٹ میں جا کر کے دھکے کھانے سے, تو وہ اچھی چیز ہوگی. جیسے سوری لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ جو اب ایک کی بجائے لگ رہا ہے کہ 3 کورٹس ہوں گے, کہ ایک جو پبلک ویلفیئر کے کیسز ہوں گے, پھر کہا جا رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل, اور پھر سپریم کورٹ, تو یہ چیف جسٹس کون ہوگا آف پاکستان؟ چیف جسٹس تو سپریم کورٹ تو کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ ہوگی, سپریم کورٹ تو رہے گی, اور سپریم کورٹ رہے گی, اس کا چیف جسٹس پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک ایڈیشنل کورٹ بنے گی الگ سے, جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں گے وہ اس کے پاس جائیں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ کرتی رہے فیصلہ. اور ان کی اپوائنٹمنٹ, کیونکہ پاکستان کے سیاق و سباق میں تو وہ بڑا اہم کورٹ ہوگا, کیونکہ یعنی کہ ساری پاور اور پالیٹکس کے جو سوال ہیں وہ تو وہاں جائیں گے, تو اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا, کیا ہوگا؟ اب وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ لے کے آئیں گے امینڈمنٹ, اور اس کے بعد وہ رولز بنائیں گے. اس کورٹ کے, ہر کورٹ کے رولز ہوتے ہیں, وہ جب بنائیں گے وہ تو ایک بات کی چیز ہے, لیکن جو پرنسپل وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے. کیونکہ آج کل ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہاں پر ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں. جی, تو یہ ابھی کہہ رہے تھے ارشاد بھٹی کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جو پارلیمنٹری کمیٹی کو آپس میں مرج کر کے تو وہ پھر اپوائنٹ کریں گے ججز, تو اس پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے میرٹ کے حوالے سے. میں آپ کی بات صحیح پریزنٹ کری نا؟ جیسے جج صاحب نے کہا کہ جو کچھ سنا جا رہا ہے ابھی, یعنی ابھی مسودہ تو میرے خیال سے میں نے پرسوں ترسوں پوچھا تو 90% وزراء کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ, تو میں تو وزیر بھی نہیں ہوں اس وقت تک, ویسے جس حساب سے بن رہے ہیں میری باری آ بھی سکتی ہے. تو جج صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ابھی تک تو کچھ سامنے نہیں ہے, جو سنا جا رہا ہے اس میں یہ ہے. تو جیسے ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اگر مرج ہو جائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور پارلیمنٹری کمیٹی اور پھر ججز کی تعیناتی ہو, اگر obviously بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن کے یہی ہے نا کہ آپ کے کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ ججز لگیں, تو اس طرح مرج کرنے سے چانسز انڈیپینڈنٹ اور کمپیٹنس کے بڑھتے ہیں یا سوال اٹھتا ہے کہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے, میں جو اپوائنٹمنٹ ججز کی ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہلے یہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوا کرتا تھا. بعد میں پھر یہ انٹروڈیوس کیا گیا کہ چونکہ پارلیمنٹ بحثیت ملک ہے